آرمی چیف نے ایک بہت بڑا اشاعیہ دیا، بہت بڑے سے مراد یہ کہ اس میں نیوی کی لیڈرشپ بھی موجود تھی، پاکستان نیوی کی، اس میں پاکستان ایئر فورس کی لیڈرشپ بھی موجود تھی، اور اس میں سیاسی قیادت تھی۔ اب کہا گیا جی سیاسی قیادت کو اشاعیہ دیا ہے۔ سیاسی قیادت کون سی تھی؟ جو حکمران جماعت ہے اور اس کے اتحادی، یعنی جن حکمرانوں نے عاصم منیر صاحب کو آرمی چیف بنایا، جن حکمرانوں نے ان کو فیلڈ مارشل بنایا، جن حکمرانوں نے آرمی ایکٹ میں تبدیلی کی اور آرمی چیف کی جو مدت ملازمت ہے اس کو 3 سال سے بڑھا کر 5 سال کیا اور ایکسٹینشن کی بھی گنجائش رکھی، یہ وہ سیاسی قیادت تھی جس میں نون لیگ، حکمران جماعت، ان کے وفاقی وزیر بلاول بھٹو زرداری اور آصف زرداری باپ بیٹا، وہ تو ہر جگہ پہ پہنچے ہوئے ہیں اپنے نمبر پورے کرنے، وہ نہیں پیچھے ہٹیں گے۔ دیکھیں انہوں نے بلاول کو وزیر اعظم بنوانا ہے، ادھر سے مریم امیدوار، نون لیگ مریم کو بنوانا چاہے گی، نون لیگ سے مراد نواز شریف، ہو سکتا ہے شہباز شریف خود امیدوار بن جائے 2029 میں کہ بھائی میں تیسری باری بھی لے کر جاؤں گا، پتہ نہیں اب آگے عمر کا تقاضا کیا ہوگا، ایک باری اور میں بھی لوں گا۔ اب وہ ان کے گھر میں جھگڑا ہوگا کہ مریم یا شہباز شریف۔ اچھا حمزہ شہباز ویسے کھلے لائن ہوئے ہیں، اب شہباز شریف کے تو دیکھیں ایک ان کے 2 بیٹے، سلیمان شہباز ویسے ہی سیاست سے لا تعلق ہے، وہ بزنس دیکھتے ہیں، کاروبار دیکھتے ہیں اپنی فیملی کا۔ حمزہ شہباز سیاست میں ہے، وہ بالکل سیاست سے ان کو آؤٹ کیا ہوا ہے پچھلے 5-6 سال سے، یا شاید اس سے بھی زیادہ۔ مریم نواز کو ان کیا ہوا ہے۔ اب یہ خیر فیملی کا جھگڑا ہے، لیکن نون لیگ کیوں بلاول کو وزیر اعظم بننے دے گی؟ نون لیگ اپنی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لائن سیدھی کرے۔ شہباز شریف وہ تو پہلے کہہ چکے ہیں، انہوں نے یہ بات کھل کر کہی تھی کہ لوگ کہتے ہیں مجھے، یعنی شہباز شریف نے کہا مجھے لوگ کہتے ہیں کہ تم اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہو، تو کہتے رہو، مجھے ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ کن کو سنا رہے تھے؟ فیلڈ مارشل صاحب کو۔ فیلڈ مارشل صاحب دیکھ لیں آپ کی محبت میں مجھے یہ تانے بھی سننے کو مل رہے ہیں، تو اب کوئی میرے پہ نظر کرم رکھیے گا۔ اور مریم نواز پہ پہلے ہی فارم 47 کے ذریعے سے جو کچھ ہوا، یہ ساری ان کو وزیر اعلیٰ بنا کے اور پوری سپورٹ ہر طرح سے حاصل۔ اب مقابلہ نون لیگ کا تو ہے ہی آپس میں، مقابلہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا بھی تو ہے نا۔ ابھی تو دونوں اتحادی ہیں، لیکن بلاول اور زرداری کیوں چاہیں گے کہ یہ باری پھر مل جائے شہباز شریف اور مریم کو، اور شہباز شریف اور مریم یہ کیوں چاہیں گے کہ بھائی بلاول کو باری ملے؟ تو دونوں نے اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنا ہے۔ 2029 کے الیکشن کے مطابق اگر 2029 میں ہوتا ہے تو دونوں نے اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنا ہے کہ بھائی باری ہماری۔ ارے کہنا کیا چاہتے ہو؟ سیاست اس ملک میں یہ بن چکی ہے، کوئی عوام کی سیاست۔ بہرحال واپس آتے ہیں عشائیہ میں جناب سیاسی لیڈرشپ کون سی تھی؟ یہی جو حکمران جماعت ہے۔ اچھا اپوزیشن اس میں نظر نہیں آئی۔ اپوزیشن میں کون کون؟ سب سے بڑی جماعت تحریک انصاف، بیرسٹر گوہر اس کے چیئرمین ہیں، عمر ایوب اس کے اپوزیشن لیڈر ہیں، اور ایک پارلیمانی لیڈر ان کی زرتاج گل ہے، نظر نہیں آئے۔ وضاحت بھی نہیں دی گئی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یا آئی ایس پی آر کی طرف سے کہ آرمی چیف کی جانب سے اپوزیشن کو دعوت دی گئی تھی یا نہیں دی گئی تھی، اور دعوت دی گئی تھی لیکن وہ خود نہیں آئے۔ دو ہی صورتیں ہوگی نا، یا دعوت دی ہی نہیں کی، اور اگر دی گئی تو وہ آئے نہیں۔ تو اگر دعوت دی ہی نہیں تو یہ تو بڑی نامناسب بات ہوگی نا۔ آخر کو رکھ رکھاؤ بھی تو ہمارے سماج کا، جب آپ سیاسی قیادت کو بلا رہے ہیں تو سیاسی قیادت تو پی ٹی آئی بھی ہے۔ اچھا وہاں پہ گورنرز بھی پہنچے ہوئے تھے، چیف منسٹرز بھی پہنچے ہوئے، سب پہنچے ہوئے تھے وہاں۔ اور دوسری پارٹی ہے اپوزیشن میں صاحبزادہ حامد رضا نہیں تھے، مولانا فضل الرحمان جے یو آئی نہیں تھی، علامہ راجہ ناصر عباس ایم ڈبلیو ایم نہیں تھے۔ تو اپوزیشن سردار اختر مینگل، بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل، ان کی پارٹی، سردار اختر مینگل نہیں تھے۔ حالانکہ سردار اختر مینگل کے ہی 2 سینیٹرز تھے جن کو سینٹ میں توڑ کر زبردستی لا کر جن سے 26ویں ترمیم سینٹ میں منظور کروائی، وہ بھی نہیں تھے۔ محمود خان اچکزئی پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ، وہ بھی پارلیمنٹ کا حصہ ہیں، وہ بھی نہیں تھے۔ تو یہ سمجھ میں نہیں آیا یہ سب کیا دیکھنا پڑ رہا ہے؟ اچھا ہے میں اندھا ہوں۔